ایک شخص نے پوچھا ہے کہ جی میری بیوی زنا کرتی رہی ہے، اب پکڑی گئی ہے، معافی مانگ رہی ہے، میں کیا کروں؟ دیکھیں شرم معاف کرنا جائز ہے، باقی معافی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو رکھیں یا طلاق دیں تو یہ بہت مشکل ہے میرے لیے آپ کے بارے میں فیصلہ کرنا۔ یہ تو جب تک کسی کے پورے حالات، عورت کے بھی مرد کے پورے حالات سامنے نہ، انسان کسی کو مشورہ نہیں دے سکتا۔ تو آپ نے اس کو رکھنا ہے یا طلاق دینا ہے یہ تو آپ جانیں، آپ کی گھر والے جانیں، آپ خود فیصلہ کریں گے۔ یہ باقی شریعت میں معاف کرنا ایسے موقع پہ جائز ہے، گناہ نہیں، یعنی اگر آپ اس کو طلاق نہیں دیتے تو گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے، اصول تو یہی ہے کہ جو زانی عورت ہو تو شریعت میں بہتر یہی ہے کہ اس کو طلاق دے دی جائے، نہ رکھا جائے، کیونکہ آگے نسب میں بڑا خلل واقع ہوتا ہے۔ تو اب وہ توبہ کر رہی ہے، دل سے کر رہی ہے، اوپر سے کر رہی ہے، یا آپ جانیں وہ جانیں، تو اس لیے میں اس بارے میں مشورہ کچھ نہیں دے سکتا۔ زانی لڑکی سے نکاح کا حکم، کیا زانی لڑکی سے نکاح کیا جا سکتا ہے جس نے توبہ کر لی ہو، جبکہ قرآن میں آیا ہے کہ زانی مومن پر حرام ہے؟ علی دہلی، زانی لڑکی مومن پر حرام ہے۔ وہ جو زانی لڑکی مومن پر حرام ہے نا، قرآن میں آتا ہے وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھیں، وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ جو قرآن مجید میں آیا ہے کہ زانی کی رغبت زانی عورت کی طرف، اور زانی عورت کی طرف رغبت بھی صرف زانی مرد ہی کی ہوتی ہے، تو اس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا کہ کسی سے محض زنا کی بیس پر اس کی طرف رغبت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ باقی زانی لڑکی سے نکاح جائز ہے، اگر اس نے توبہ کر لی ہو تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ مشورہ کیا ہے، کیا دیا جائے گا، مشورہ ایک الگ چیز ہے، میں صرف شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں، مشورہ نہیں دے رہا کہ آپ کریں یا نہیں کریں، وہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے۔ زنا کے بعد دوسرے مرد سے شادی کرنا، ایک خاتون نے پوچھا ہے مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا جس پر میں شرمندہ ہوں، کسی سے زنا ہو گیا، اب وہ لڑکا مجھ سے شادی کرنے سے منع کر رہا ہے، کیا میں اسے زبردستی شادی کے لیے مناؤں یا سب کچھ چھپا کر اپنے گھر والوں کی مرضی سے شادی کر لوں؟ پہلے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں، بہت بڑا جرم ہے زنا کرنا، بہت بڑا جرم ہے، اور بہت شدید وعیدیں ہیں اس پر۔ اللہ نے دنیا میں اس کی سزا کوارے کے لیے 100 کوڑے کھلے عام علانیہ فرمایا کہ جو بھی مرد زنا کرے یا عورت زنا کرے، اللہ نے فرمایا فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ، کھلے عام چوک میں کھڑا کر کے ان کو 100 کوڑے مارو اور ان پر رحم نہ کھاؤ۔ کتنی سخت وعیدیں ہیں اس پہ، اور آخرت میں جہنم کی آگ ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ اب آپ سے غلطی ہو گئی، آپ اللہ سے گڑ گڑا کے، خوب گڑ گڑا کے توبہ کریں اور آئندہ کے لیے عزم کریں یہ گناہ دوبارہ نہیں کریں گی۔ اور اب جہاں آپ کے والدین کہہ رہے ہیں دوبارہ آپ وہاں شادی کر لیں، اور زندگی بھر کے لیے اس کو چھپا دیں، آپ کسی کے سامنے اس کو ظاہر نہ کریں۔ جب سچے دل سے توبہ کر لیں گی، اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور اپنے گناہ کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں ہے ان اللہ لا یستحی من الحق، کہ اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے۔ حدیث میں بھی بعض ایسے مسائل کو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بظاہر حیا کے خلاف ہیں، مگر اس لیے بیان کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہ کرتے تو لوگ ان بے شرمی کے کاموں میں مبتلا ہو جاتے۔ اسی وجہ سے میں بھی یہ ہمت کر رہا ہوں کہ ایک اور ایسا گناہ جس میں لوگ مبتلا ہیں، اور وہ ہے حیا کے خلاف، مگر ہے بہرحال شریعت کا مسئلہ اور لوگ اس میں گناہ میں مبتلا بھی ہیں، اس لیے بتانا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ لوگ شادی کے بعد بھی، آج کی نوجوان نسل زوجہ سے، بیوی سے غیر فطری طریقے سے ہم بستری کرتے ہیں، انٹرنیٹ پہ بےہودہ فلمیں دیکھتے ہیں، تو جو چیز انگریزوں کی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے کلچر آہستہ آہستہ میڈیا کے ذریعے ہمارے معاشرے میں بھی آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، ایک روایت میں ہے کہ اللہ اس کی طرف دیکھے گا نہیں کہ جو اپنی زوجہ سے پچھلے راستے سے ہم بستری کرے گا۔ یہ بیماری بھی، یہ گندگی بھی لوگوں میں پھیلتی جا رہی ہے، خاص طور پہ جن کو لڑکوں سے بدفعلی کی عادت پڑ جائے تو وہ زوجہ سے فطری راستے سے ہم بستری نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم، یہ تمہاری زوجات ہیں، بیویاں ہیں، یہ نسل بڑھانے کے لیے ہیں، تو اسی راستے میں انسان اپنی خواہش کو پوری کر سکتا ہے جس راستے سے نسل بڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور راستے سے اپنی خواہش کو پورا کرنا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، گندگی ہے۔ ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، ایک فاطمن لڑکی کی شادی ہوتی ہے، لڑکا بھی بظاہر بڑا نیک، لیکن کیا ہے، لڑکا چونکہ ٹھرکی ہوتا ہے، شہوت کا درندہ ہوتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں اپنی بری خواہش مٹانے کے لیے میں اپنی زوجہ کو غیر فطری طریقے پر مجبور کیسے کر سکتا ہوں، تو مجبور کرتا ہے پھر اپنی بیوی۔
اس میں جو عورتیں زیادہ پاک دامن نہیں ہو، نیک نہ ہو، یا ان کو یہ ڈر ہو کہ طلاق ہو گئی تو ہم کہاں جائیں گے، وہ پھر اپنے شوہر کے ساتھ اسی غیر فطری طریقے پر آمادہ ہو جاتی ہیں، اور اس کا عذاب اور اس کا وبال یہ ہوتا ہے کہ کچھ دنوں میں ان کو بھی اسی کی لت پڑ جاتی ہے۔ انسان جب بھی کوئی غیر فطری راستہ اختیار کرتا ہے، آخرت کا عذاب تو بعد میں، دنیا کا عذاب یہ آتا ہے کہ پھر اس کو لذت فطرت میں آتی نہیں ہے، تو جو راستہ اللہ نے رکھا اس میں اس کو لذت نہیں آئے گی، پھر وہ گندگی میں ہی گھسنے کی کوشش کرے گا، اس کی بھی فطرت خراب ہو جاتی ہے، اور جس کے ساتھ یہ بدفعلی کی جائے اس کی بھی فطرت خراب ہو جاتی ہے، وہ بھی پھر کسی کے قابل نہیں رہتے۔ تو اپنے جان پر رحم کرنا چاہیے۔ ہم انسان ہیں، ہم درندے نہیں ہیں، ہم گھوڑے نہیں ہیں، ہم گدھے نہیں ہیں، ہم جانور نہیں ہیں، ہم انگریز نہیں ہیں۔ انگریز نے تو حیا اور شرم کی تمام حدود کو توڑ دیا ہے، وہ تو درندے بن چکے ہیں۔ ہم تو درندے نہیں ہیں، ہم تو حلال کھاتے ہیں، پاک صاف رہنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم ان کی جو کلچر دیکھ کے ہم ویسے درندے بننے کی کوشش کیوں کریں؟ تو یہ بہت بڑا وبال ہے، بہت بڑی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ جڑ پکڑتی جا رہی ہے، اور اس سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں۔ غیر فطری طریقہ ہے، بیماریاں بھی پھیلتی۔ ایسے کیسز آتے ہیں کہ جناب وہ مرد مجبور کر رہا ہے بیوی کو، اور وہ بیوی جو ہے ساتھ نہیں دیتی تو پھر اس کو طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں، ایسے کیسز بھی آتے ہیں۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ مرد جب اپنی بیوی کو غیر فطری طریقے پر مجبور کرتا ہے، بیوی آمادہ نہیں ہوتی، تو مرد پھر یہ دھمکی دیتا ہے کہ بھائی میری خواہش تو تم سے پوری ہوتی نہیں ہے، پھر میں دوسروں کے پاس جاؤں گا۔ تو یاد رکھیں، جس عورت کا شوہر یہ دھمکی دے اس کو کہ میں زنا کروں گا اگر تم نے میری خواہش پوری نہیں کی غیر فطری طریقے سے، تو عورت اپنے شوہر سے کہہ دے کہ جاؤ تم کہیں اور جا کے منہ کالا کرو، تمہاری فطرت میں گندگی ہے تو یہ مجھے گندا بنانے کی کوشش نہ کرو، اس کو زنا کرنے دیں، وہ اللہ آخرت میں اس سے بھگتے گا۔ ہر بیماری کا اللہ نے علاج رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، ما انزل اللہ من داء الا انزل له دواء، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو اللہ نے نازل کی ہو اور اس کے لیے دوا نہ رکھی ہو دنیا میں۔ تو اگر کسی کو ایسی لت پڑ گئی ہے غیر فطری کام کی، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا علاج کرائے، ڈاکٹر سے بھی رابطہ کرے، اور سب سے بڑا علاج یہ کہ کچھ وقت صبر کرے گا، چھوڑ دے گا کچھ عرصے کے لیے، تو خود بخود آہستہ آہستہ صحیح ہو جائے گا۔ ایک آدمی شراب کا عادی ہے، ایک علاج تو یہ کہ ڈاکٹروں سے رابطہ کرے، بہترین علاج کے چھوڑ دے، کتنے دن تڑپے گا؟ ایک دن، دو دن، تین دن، چار دن، ایک ہفتہ، دو ہفتہ، بہت زیادہ سال ہو جائے گا نا، اس کے بعد خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ سگریٹ کا عادی ہے، چھوڑ دے گا، تو کتنے لوگ ہم نے دیکھے ہیں دن میں 20 سگریٹ پیتے تھے، چھوڑنے پر آئے تو بالکل ایک دم چھوڑ دی انہوں نے، آہستہ آہستہ کر کے چھوڑ دی، لیکن تکلیف ہوئی مگر عادی ہو گئے۔ تو اب کسی کو یہ لت پڑ گئی ہے غلط کام کی، برائی کی، تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، ماحول بدلے، اور کچھ وقت صبر کرے گا تو اللہ اس سے یہ عادت چھڑا دے۔ نہیں کی، صبر نہیں کیا اس نے، پھر اسی گندگی میں موت واقع ہوگی، پھر آخرت کا عذاب بہت سخت، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں اس عمل سے انسان کی۔ تو بات حیا کے خلاف ہے، مگر یہ کہ ایک بزرگ تھے وہ بات فرما رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ حیا کے خلاف بات کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا تم بے حیائی کے کام نہیں چھوڑتے، ہم اس چھڑوانے کے لیے بات کریں تو ہم برے ہیں، اور تم کام کرو تو بھی برے نہیں۔ برائی کا کام کرنے میں برا نہیں بنتا، اور برائی کے خلاف بولنے والا برا بن جاتا ہے کہ دیکھو یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو بھائی باتیں ہیں اس لیے ہیں کہ یہ معاشرے میں یہ برائی پھیلتی چلی جائے گی، اور یہ ہماری اپنا کلچر نہیں ہے، یہ امپورٹ ہو رہا ہے باہر سے، یہ امپورٹ ہو رہا ہے، یہ وہاں میڈیا کے ذریعے آ رہا ہے۔ تو وہ چیزیں دیکھا نہ کریں اور ان لوگوں سے دور رہا کریں۔ ہمیں تو دین کا داعی ہو کے ان کو ہدایت پر لانا تھا، بجائے ہم ہدایت پہ چل کے دوسروں کو چلانے والے بن کے ان کے راستے پہ ہم نے چلنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اب دیکھیں ان کے ہاں ایڈز کا مرض پھیل گیا ہے۔ آپ بتائیے یہ ایڈز کا مرض ہمارا ہے کیا؟ یہ بیماری ہماری ہے یا ان کی ہے؟ ہمارے یہاں بیماریاں ہیں، کھانسی ہے، نزلہ ہے، ٹھیک ہے نا، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، یہ بیماریاں ہماری ہیں۔ کوئی اللہ کا شکر ہے گندی بیماری ہمارے ہاں نہیں ہے۔ جتنی گندگیاں ہیں وہاں سے آ رہی ہیں، ایڈز کا مرض وہاں سے امپورٹ ہوا ہے۔ وہ ایڈز کا مرض اسی بدفعلی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اسی سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، اور اتنا خطرناک مرض کے ایسے متعدی ایسے پھیلتا ہے۔ افغانستان میں ایڈز کا ریشو 0 تھا، 0۔ وہ جانتے نہیں تھے کہ ایڈز کا مرض ہوتا کیا ہے۔ جب سے امریکن آرمی، برطانیہ آرمی افغانستان میں آئی ہے، فوجی آئے ہیں، افغانوں میں ایڈز کا مرض پھیل گیا ہے، انہوں نے وہاں بدفعلیاں شروع کر دی ہیں۔ تو وہ تو حالانکہ ان کے لیے زنا کتنا سستا ہے، کتنا سستا ہے نا ان کے لیے زنا، پھر بھی وہ لڑکوں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔
تو اتنی گندگی، ایسا گندا جب انسان بن جائے پھر اللہ اس کے وجود کو برقرار نہیں رکھتے، اور رکھتے ہیں تو پھر آخرت میں سزا دینے کے لیے اپنے آپ کو ان گندگیوں سے بچانا چاہیے، حلال پہ اکتفا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں حلال پہ قناعت کی توفیق عطا فرمائے اور پاکیزہ لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ اگر شادی شدہ عورت 40 دن میں بھی ایک دفعہ، اچھا بھائی دیکھو یہ حیا کے خلاف مسائل جو ہے نا یہ اس چینل پہ نہ پوچھا کرو۔ مرد پر لازم ہے کہ کم سے کم 4 مہینے میں بیوی سے ایک دفعہ وہ لازمی ہم بستری کرے، تو اگر وہ 4 مہینے میں ایک دفعہ بھی نہیں کرتا تو پھر جو ہے وہ دیانتاً ذمہ دار ہوگا، اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ گناہ گار ہو، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون بنایا تھا کہ 4 مہینے سے زیادہ کوئی بیوی سے دور نہ رہے، تو کم سے کم اتنا ہے لازمی، تو اس سے زیادہ بھی اگر کوئی مرد بیوی کے قریب نہیں آ رہا تو پھر وہ ظالم کہلائے گا شریعت کی نظر۔ حج کے دوران باقی ہر عورت اور ہر مرد کے حالات مختلف ہوتے ہیں، بعض عورتوں میں خواہش زیادہ ہوتی ہے، بعض میں کم ہوتی ہے، یہ نیچرل ہے، اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے کہ عورت کوئی بری ہے۔ بعض دفعہ عورت میں یہ خواہش نفس بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو لوگ پھر مرد اس بیوی کو برا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کا برائی اور اچھائی سے تعلق نہیں ہے۔ جیسے مردوں میں صحت کے لحاظ سے اور ان کے جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کے لحاظ سے مردوں میں فرق ہوتا ہے، کسی میں خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے، کسی میں کم ہوتی ہے، تو اس طرح خواتین میں بھی ہوتی ہے، بہت سے پاک دامن عورتیں ہوتی ہیں لیکن ان میں ڈیزائرز بہت زیادہ ہوتی ہے، تو یہ سب کی الگ الگ اللہ نے فطرت بنائی ہے، تو میاں بیوی اس کو ایک دوسرے کو بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کس کی کیا ڈیزائرز ہیں۔ بہرحال اگر مرد میں عورت کی ڈیزائرز پوری کرنے کی طاقت نہیں ہے، عورت میں بہت زیادہ ڈیزائرز ہیں، مرد میں کم ہے، تو ایسی صورت میں عورت پھر مرد سے طلاق مانگ سکتی ہے کہ بھئی میں سیٹسفائی نہیں ہو پا رہی ہوں اور میری ریکوائرمنٹ زیادہ ہے، تو مرد اگر طلاق دے دے تو اچھی بات ہے، نہیں دے تو پھر عورت کو چاہیے اسی کے ساتھ گزارا کرے۔ ہاں اگر 4 مہینے تک بھی مرد بیوی کے پاس نہیں آتا ہے تو پھر مرد پر لازم ہے کہ عورت کے مطالبے پر اس کو وہ چھوڑ دے، کیونکہ پھر تو جوان عورت کو بہرحال گناہ کا خطرہ ہے۔ جسمانی تعلق نہ رہنے سے نکاح پر اثر۔ لاہور سے کسی نے پوچھا اگر میاں بیوی کا آپس میں کوئی جسمانی تعلق نہ ہو تو کیا نکاح پہ کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جب تک شوہر طلاق نہیں دے گا نکاح ختم نہیں ہوگا۔ یا اگر شوہر جان بوجھ کر بیوی کا حق ہی ادا نہیں کرتا اور 4 مہینے سے زیادہ اس سے ریلیشن قائم نہیں کرتا اور بیوی بھی جوان ہے، اس کو گناہ کا خطرہ ہے، تو پھر وہ عدالت میں کیس کر سکتی ہے اور پھر اس کا ایک پروسیس ہے، کس طرح سے نکاح ختم ہوگا تو اس پروسیس کو فالو کر سکتی ہے وہ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ شوہر گناہ گار تو ہوگا کہ اس میں طاقت بھی ہے اور بیوی بھی جوان ہے، تو وہ کیوں اس کا حق ادا نہیں کر رہا، لیکن نکاح خود بخود ختم نہیں ہو جاتا۔ بیوی بچوں سے کتنا عرصہ دور رہ سکتے ہیں؟ بندہ کام کی وجہ سے 2 سال ملک سے باہر رہتا ہے، کوشش کے باوجود چھٹی نہیں ملتی، کیا اتنی دیر بیوی بچوں سے دور رہنا جائز ہے؟ نامعلوم۔ اوئے ہوئے 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 بھائی دیکھیں، ایک تو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے کچھ خواتین سے پوچھا تھا کہ عورت کتنا صبر کر سکتی ہے مرد کے بغیر، تو بعض صحابیات نے بتایا کہ 4 مہینے، تو حضرت عمر نے قانون بنایا کہ جو مجاہدین محاذ جنگ پہ لڑ رہے ہیں 4 مہینے سے زیادہ دور اپنی بیویوں سے نہیں رہ سکتے۔ تو اس اصول کا تقاضا یہ ہے کہ وہ زمانہ بھی پاک دامنی کا زمانہ تھا، نیک لوگ تھے، تو اصول یہی ہے کہ 4 مہینے انتہا ہے عورت کے صبر کی، تو ایک نارمل عورت کے لیے اس سے زیادہ صبر کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے، قانون یہی ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ دور نہیں رہنا چاہیے۔ اور قرآن نے بھی یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی قسم اٹھا لے کہ بیوی کے پاس نہیں جائے گا، قسم اٹھا لے، ایسا ہی نہیں بلکہ قسم اٹھا کے، تو پھر 4 مہینے میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ بعض فقہا کے نزدیک عورت کو طلاق کا اختیار ہو جاتا ہے عدالت کے ذریعے، بعض کے نزدیک ہو جاتی ہے طلاق۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے، قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ 4 مہینے جو ہے یہ ایک انتہائی مدت ہے ایک نارمل عورت کے لیے۔ تو اس زمانے میں تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے، وجہ اس کی ہے کہ بے حیائی، موبائل، انٹرنیٹ پر بیہودہ چیزیں، یہ سب چیزیں انسان کی شہوت کو بڑھاتی ہیں، مرد کی بھی اور عورت کی بھی۔ تو اس لیے بھائی میں تو آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا کہ آپ 2 سال بیوی سے دور رہیں، میں بدگمان نہیں ہو رہا، بہت سے لوگ 4 سال دور رہتے ہیں، ان کی بیویاں بھی پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں، خود بھی بڑے نیک شریف بن کے زندگی گزارتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ہیں، لیکن بہرحال اس کلچر کو، اس رواج کو فروغ نہیں دیا جا سکتا، اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا، شریعت کے لحاظ سے بھی، عقل کے لحاظ سے بھی۔ 2 سال تک مرد کے لیے صبر کرنا کتنا مشکل کام ہے، وہ کھا بھی رہا ہے انڈے پراٹھے اور جناب کھانا پینا اسی سٹائل میں چل رہا ہے، یا تو روزے رکھ کے اپنے آپ کو آدھا کر دیا اس نے۔ تو سوال عورت کے ساتھ مرد کا بھی تو ہے نا، مرد نے تو قوت اور شہوت اللہ نے اور بھی زیادہ رکھی ہے، تو وہ کیسے صبر کرے گا؟ مرد کی جو قوت برداشت ہے وہ فقہا نے اور اطباء نے بیان کی 1 مہینہ ہے، تو 2 سال تک بیوی سے دور ہیں۔
میں پھر بھی بتا دوں، میں بدگمان نہیں ہو رہا کہ جو دور ہیں آپ ان سے ان کے بارے میں برا سوچنا شروع کر دیں، لیکن بہرحال یہ اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالنے کے مترادف ہے، اس لیے ایسی جاب نہ کریں 2 سال تک بیوی سے دور ہیں، یا تو بیوی کو ساتھ لے کر جائیں یا بیوی کے ساتھ ہی رہیں، کہیں ادھر ہی کم پیسوں میں انسان گزارا کر لے بیوی بچوں کے ساتھ، یہ زیادہ اچھا ہے، زیادہ پیسوں کی لالچ میں بیوی بچوں سے دور رہنا۔ باقی بیوی آپ کی راضی ہے اس جاب پہ یا آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں، آپ جاب چھوڑ کے آئیں گے تو آپ کو لالے پڑ جائیں گے کھانے پینے کے، تو ایک مجبوری ہے، مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں، لیکن نارملی اس کی بہرحال ترغیب نہیں دی جا سکتی۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا نا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کے دن کی ہولناکیوں کو اللہ نے بیان کیا کہ انسان اپنے باپ سے دور بھاگے گا، بیٹے سے دور بھاگے گا، بھائی سے دور بھاگے گا۔ جہاں بیوی کا تذکرہ آیا تو یہ نہیں کہا کہ بیوی سے دور بھاگے گا، بلکہ فرمایا اس سے دور بھاگے گا جو اس کے ساتھ رہا کرتی تھی، یعنی صاحب کہتے ہیں ساتھ رہنے والے کو، صاحبہ سے دور بھاگے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے بیوی کو جو ڈیفائن کیا ہے نا، اس کی جو صفت بیان کی ہے وہ یہ کہ جو آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ تو جب شادی ہو گئی تو سمجھو بیوی پھلترو کی طرح چپک گئی ہے آپ کے ساتھ، جہاں جاؤ گے آپ کے ساتھ جائے گی۔ تو قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ بیوی سے ساتھ رہنے کی چیز ہے۔ اب آپ 2 سال، پھر ایک دفعہ تھوڑی ہوتا ہے کہ 2 سال کے لیے چلے گا 2 سال بعد واپس آئے، جو باہر جاب کرتے ہیں وہ تو پھر آئے 1 مہینے بعد پھر 2 سال کے لیے چلے گا، ان کی تو ساری جوانی باہر ہی گزر جاتی ہے۔ تو اس لیے مجھے یہ بہرحال سمجھ میں نہیں آتا ہے، شریعت کی روح سے یہ پسندیدہ کام نہیں ہے، بہت سخت مجبوری ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اچھا کام نہیں ہے۔ غربت میں انسان بیوی بچوں کے ساتھ گزارا کر لے، یہ زیادہ بہتر ہے اس دولت سے جس میں انسان بیوی بچوں سے ہی دور ہو۔ کیا کرنا ہے ایسی دولت کا کہ آپ اپنے بیوی بچوں سے گھر بار سے دور ہیں؟ انسان جو شریف آدمی عزت دار آدمی اس کو تو گھر میں سکون ملتا ہے بھائی۔ عورت کا شوہر کے بغیر سسرال میں رہنا، اگر شوہر کام کے لیے گھر سے دور ہو، بیوی سسرال میں شوہر کے بغیر رہتی ہو، پردے کا کوئی لحاظ نہیں ہے، اس صورت میں بیوی کے لیے کیا حکم ہے؟ شوہر کے ساتھ رہے یا سسرال میں؟ اگر شوہر ساتھ نہیں رکھتا بلکہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنے پر مجبور کرے تو بیوی کیا کرے؟ طارق صاحب اسلام آباد سے۔ دیکھیں شوہر اگر جاب کے لیے گیا ہے 8 مہینے 1 سال بعد گھر آتا ہے تو اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جہاں شوہر رہے گا بیوی وہیں رہے گی۔ شوہر کو چاہیے کہیں بھی گیا ہے اتنے لمبے سفر کے لیے تو بیوی کو ساتھ لے کے جائے۔ اس پر میں کئی بار دلائل دے چکا ہوں، قرآن سے بھی حدیث سے بھی، ان دلائل کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا۔ اس میں شوہر کو بھی فائدہ ہے، بیوی کا بھی فائدہ ہے، گناہ سے دونوں بچیں گے، فتنے کا اندیشہ کم ہوگا۔ اتنے عرصے اس دور میں بیوی سے دور رہنے میں انسان میں خطرہ ہوتا ہے کہ گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے، اور پھر بیوی کے ساتھ ایک نوعیت کی ظلم اور زیادتی بھی ہے کہ آپ 8 9 مہینے اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو یہ یعنی اس کی بیچاری کی بھی تو جوانی ساری برباد ہو جاتی ہے، پوری شوہر کے بغیر جوانی گزرتی ہے۔ تو اس لیے اصل حکم تو یہی ہے، شوہر جہاں رہے گا بیوی اس کے ساتھ رہے گی۔ لیکن بعض غریب لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، سعودی عرب میں مزدوری کی جاب کر رہا ہے، وہ بیوی کو ساتھ رکھ نہیں سکتا، اگر رکھے گا تو خرچے اتنے بڑھ جائیں گے کہ وہ کمائے گا کیا پھر۔ بعض لوگ مجبور ہوتے ہیں، دبئی میں رہ رہے ہیں، کہہ رہے فلیٹوں کا کرایہ اتنا ہے، بیوی کو یہاں رکھا تو بھائی ہم بچے گا ہی کچھ نہیں ہمارے لیے۔ تو ایسی شدید مجبوری میں پھر میاں بیوی کمپرومائز کر سکتے ہیں، بھائی میں مجبور ہوں کمانے کے لیے جا رہا ہوں، تمہیں بھی پتا ہے میں اگر یہاں رہوں گا تو تمہیں ہی کھانے کے لالے پڑیں گے، تم ہی مجھے تنگ کرو گی پھر۔ تو ایسی صورت میں پھر بیوی سسرال میں رہے یا میکے میں رہے، تو اصول تو یہ ہے کہ جہاں شوہر چاہتا ہے وہاں رہے، اصولی بات تو یہ ہے، کیونکہ جب رخصت ہو کے آ گئی ہے وہ سسرال کی امانت ہے نا۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ بھئی میری بیوی میرے والدین کے ساتھ رہے، یہی ہمارا کلچر ہے، اور شریعت میں اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے، اور میاں بیوی کے بہت سے معاملات عرف متعین کرتا ہے، تو ہمارے عرف میں یہی ہوتا ہے کہ بیوی پھر سسرال میں رہتی ہے، رخصت ہو کے آ گئی ہے وہ۔ تو اس میں اصل حکم تو یہی ہے کہ شوہر جہاں چاہ رہا ہے وہاں رہے۔ اگر شوہر چاہ رہا ہے کہ میرے ماں باپ کے ساتھ رہو تو پھر عورت کو جائز چیزوں میں شوہر کی اطاعت اس پر لازم ہے، اس کو چاہیے کہ وہ شوہر کے وہاں رہے جہاں اس کے ماں باپ ہیں۔ لیکن اگر واقعی سسرال میں اس پر ظلم ہو رہا ہے، بہت زیادہ بے پردگی ہو رہی ہے احتیاط کے باوجود، یا خدا نخواستہ جوان دیور ہے، خطرہ ہے خدا نخواستہ، عام طور پہ ہمارے معاشرے میں ایسا خطرہ ہوتا نہیں ہے، خیر الحمدللہ غالب ہے، لیکن بعض دفعہ خطرہ بھی ہوتا ہے، دیور جوان ہے، خطرہ ہے، جوائنٹ فیملی ہے، تو پھر عورت سسرال میں نہیں رہے گی، پھر وہ شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے والدین کے گھر رہے گی۔ پھر ایسی صورت میں شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی کو فورس نہ کرے، اپنے دیوروں کے ساتھ رہنے پر مجبور نہ کرے، اس میں فتنے کا اندیشہ بہت زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحم وہ موت، یعنی موت کی طرح دیور کو قرار دیا گیا ہے احتیاط کے معاملے میں۔ تو میں دیوروں پہ بدگمانی نہیں کر رہا کہ بہت سے دیور بھی بیان سن رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہمیں یہ بنا کے پیش کر دیا، ہم تو بہت اچھے ہیں۔ آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، جو میرا اس وقت چینل دیکھ رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، لیکن بہرحال احتیاط ضروری ہے۔ شوہر دور ہو، جوان بھابی ہو گھر میں اور دیور بھی ہوں تو الحمدللہ ہمارے معاشرے میں خیر غالب ہے، لیکن کہیں بھی فتنے کا اندیشہ ہوگا تو وہاں پر پھر عورت اپنے والدین کے ساتھ رہے گی۔
घर को तबाह करना हो उसका तरीका भी मैं आपको बताता हूँ, बेहतरीन पैकेज है मेरे पास। घर को तबाह करना हो मैं बताता हूँ, आप इसके बाद तलाक एसोसिएशन खोल सकते हैं। आप घर को तबाह करना हो तो भी इस्लाह का लेबल लगाया जाए। अल्लाह ने घर को सीधा रखने के लिए एक उसूल बता दिया, वो अल्लाह वाला उसूल हमें समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह ने कहा ये जो मियाँ है, जिसको मियाँ कहा जाता है, ये कमबख्त, जैसे मुल्क का एक सरबरा होता है, वो अच्छा हो बुरा हो आपने इताअत किसकी करनी है? उस सरबरा। अब हम लाल बत्ती पे सिग्नल तोड़ दें, बोले कि हमारे सदर ममलिकत चूंकि सरदारी हैं और किसी को वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी इख्तलाफ हो सकता है, तो ये दोनों हमारे हुक्मरान है, मैं इनके कानून को मानता ही नहीं, लिहाजा मैं रियासत को मानता ही नहीं, मैं लाल बत्ती तोड़ता हुआ जाऊंगा। तो ये लॉजिक की बात होगी? भाई रियासत अच्छी हो बुरी हो, आपने इंतजामी चीजों में हुकूमती लॉ को फॉलो करना है आपने। तो घर भी एक इस्लाम कहता है कि स्टेट है, एक रियासत है। मियाँ कभी अच्छे होते हैं, कभी मियाँ बुरे होते हैं, लेकिन सरबरा रहता है वो कमबख्त। औरत ये कह के अपने शौहर की इताअत से जान नहीं छुड़ा सकती कि मेरा मियाँ अच्छा नहीं है। चलेगी भाई घर में किसकी? मियाँ की। अब खवातीन को इस्लाह के नाम पे फसाद में डाला जाता है। नहीं, ये क्या लगता है तुम्हारा, जितने इसके हुकूक हैं उतने ही तुम्हारे हुकूक हैं। बहुत सारी चीजों में रुकावट है, बहुत सारी। मैं एक का नाम लूंगा ना तो बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है इसकी। बास केस हमारे पास आते हैं, बेगम साहिबा ने शौहर को 10 साल हो गए करीबी नहीं आने दी। भाई करीबी नहीं आने दिया उसको, क्योंकि कोई फिजिकल प्रॉब्लम है बेगम में, उसको ख्वाहिश ही नहीं है। तो वो मियाँ घूम रहा है, वो जिना भी नहीं करता। बेगम ने कहा दूसरी शादी कर लो, कह रहे मेरे पास पैसे ही नहीं है ना मुझे कोई रिश्ता देगा, ना मेरे पास घर का इंतजाम है। तो अब बताओ सोसाइटी में फसाद, घर में फसाद होगा कि नहीं होगा? फिर वो गुस्से में आके बेगम को थप्पड़ मारता है, तो बच्चे बड़े हो गए हैं, वो देख रहे हैं मेरा बाप मेरी माँ को बोलो मारता है। फसाद बेगम मिचा रही है, बदनाम कौन हो रहा है? बदनाम मियाँ हो रहा है। वो कह रहा है भाई मैं जिना की तरफ जा रहा हूँ। अगर औरत थोड़ी कुर्बानी दे दे, जो शरीयत ने हुक्म दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मर्द बीवी की तरफ आना चाहे तो हदीस का मफहूम है बीवी के पास उसको रोकने का राइट बोलो नहीं है। कोई बीमारी हो तो एक अलग बात है। तो ऐसा फसाद घर में, बेटे बाप के बागी हो गए, बच्चियां बाप की बागी हो गई। वो बेचारा सारी जिंदगी कमा कमा के खिलाया, घर बनाया, गैस बिजली का बिल दिया, शेल्टर दिया, और आखिर में जलील भी खुद ही हो गया। यही मामला उल्टा भी होता है, उल्टा भी मामला होता है। अल्लाह ने मर्द के जिम्मे लगाया बेसिक नान नफका कौन देगा? औरत का। बोलो मर्द देगा। घर में बात करेगा, तमीज से बात करेगा। बाज लोग घर में जब आते हैं तो ऐसे जैसे चंगेज खान ने बगदाद पे हमला कर दिया, बेसिक नान नफका नहीं उठा रहे, बेगम का जेवर बेच के बोलो खा गए। अब जब घर में लड़ाई होती है, चीखो पुकार, तो फिर इस्लाम ने जो शोहर को हुकूक दिए वो पेश करना शुरू। इस्लाम ये कहता है कि औरत शोहर के सामने मत चीखे। जैसे एक टिकटॉकर का भी आया है ना, एक टिकटॉकर का आया है अभी बयान, अपनी बीवी को मीडिया पे बदनाम कर रहा है और कह रहा है कि इस्लाम ने में 4 शादियां फर्ज हैं। अगर वो 4 शादी का लफ्ज इस्तेमाल ना करता ना तो मैं ये बात अभी आपके सामने ना करता, लेकिन वो 4 शादियों को बदनाम कर रहा है। कहते इस्लाम में 4 शादियां फर्ज हैं और मेरी बीवी क्योंकि बहुत सादा है, बहुत देसी है, मुझे उसमें रगबत नहीं है, और ऐसी है और वैसी है, फलानी है, डिमकानी है, लिहाजा मैं इसको तलाक देके 4 शादियां करूंगा। किसी मॉडर्न से। किस कदर बेगैरती है अपनी बीवी को मीडिया के सामने जलील करना। मैं इसलिए बयान कर रहा हूं कि ऐसे लोगों को मेरे खाते में ना डाला जाए कि मुफ्ती साहब के 4 शादियों पे बयानात का ही असर है। ना ना ना, ये ठरक है जिसपे लेबल किसका लगाया जा रहा है? 4 शादियों का। जब भी कोई मीडिया पे आके शौहर अपनी बीवी को जलील करे या औरत अपने शौहर को, तो ये मत देखा करो इनमें सही कौन है गलत कौन है, ये इल्जाम सही गलत है। आप उनसे बोलो अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास बनाया है। लिबास उयूब दिखाता है या छुपाता है? बोलते क्यों नहीं? किस कदर बेगैरती बेशर्मी की बात है। आप दुनिया के सामने आके अपनी बीवी को जलील कर रहे हो, दुनिया के सामने आके बता रहे हो वो ऐसी है वो वैसी है। कोई शर्म नहीं है आपको? और फिर लेबल आप लगा रहे हो इस्लाम का कि इसको मैं छोड़ूंगा और 4 करूंगा क्योंकि इस्लाम ने आपको इसकी इजाजत दी है कि आप अपनी पर्देदार बीवी को दुनिया के सामने जलील करो। तो ऐसे लोगों का बाइकआउट करना चाहिए। और मॉडर्न लड़कियों से शादी का जिसको शौक है ना, वो दोस्तियां लगा ले, वो शादी बोलो। इस्लाम जब 4 की आपको तरगीब देता है तो इस्लाम में तरगीब मॉडर्न और बेपर्दा लड़कियों से शादी की है या पर्देदार से शादी की है, हयादार से शादी की? अच्छा, जिस चीज को वो बुराई के तौर पर पेश कर रहे हैं ना, मेरी बीवी में ये बुराई, वो असल में अच्छाई है। वो क्या है? औरत का सादा होना तो अच्छाई है। तो वो सूरह नूर की आयतें अब समझ में आई हमें। अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात। अल्लाह कहते हैं पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए और पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए। वल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात। नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए और नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए। बिल्कुल बेहतरीन बात हो गई। जिसको सूरह नूर की आयतों का मतलब समझ में ना आता हो ना, तो उस टिकटॉकर को देख ले, समझ में आ जाए। तो मैं ऐसा कर रहा था कि बाज दफा मर्द अपनी बेसिक जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, फिर जब औरत चीखती है चिल्लाती है तो फिर उसको इस्लाम क्या कहता है? बीवी शोहर की इताअत करे। अगर सर्दे का हुक्म होता तो बीवी को हुक्म दिया जाता,
اس سے گھر میں فساد پیدا ہوتا ہے. بھائی بات کچھ اور ہے, آپ اس پہ لیبل کچھ اور لگا رہے ہو. تو خوب سمجھ لو اس پوری بات کا حاصل کیا نکلا کہ اپنی ذمہ داریوں کو نہ پہچاننا اور پھر ان ذمہ داریوں کو ادا نہ کرنا, یہ فساد کا سب سے بڑا سبب ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے میری ذمہ داریاں. آج کل لوگوں کو پتہ ہی نہیں میری ذمہ داریاں کیا ہیں, میری ذمہ داریاں کیا ہیں. جب آپ کو اپنی ذمہ داری ہی کا نہیں پتا تو آپ کو کیسے پتا چلے گا صحیح کون ہے غلط کون ہے؟ دیکھو ایک میں مثال دیتا ہوں. ایک بندہ آیا آپ کے پاس اور کہنے لگا 1,00,000 روپے آپ مجھے دے دو. آپ اس کو منع کر دو گے تو کیا یہ ظلم کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا, کیونکہ آپ کو پتا ہے میں کوئی ذمہ دار تھوڑی ہوں اس کو 1,00,000 روپے دینے کا. لیکن اس نے کوئی پرانی فائل نکالی اور اس نے کہا کہ آپ نے فلاں چیز مجھ سے خریدی تھی اور پیسہ دینے آپ بھول گئے تھے, تو یہ دیکھو اس کا ثبوت ہے, اور اس نے ثابت کر دیا کہ آپ کے ذمہ 1,00,000 ہیں. اب 1,00,000 روپے نہ دینا ظلم ہے یا نہیں ہے؟ تو نالج میں آگے آپ کے کہ بھائی یہ میری رسپانسبلٹی ہے, یہ میری ذمہ داری ہے, یہ تاوان ہے میرے اوپر. تو گھر میں جب کسی کو پتا ہی نہ ہو کہ میری حدود کتنی ہے, میری ذمہ داری, مجھ پر جو لائبلٹیز ہیں وہ کیا ہیں اور سامنے والی پر کیا ذمہ داری ہے, تو اس ذمہ داریوں کے تعین کے بغیر کسی گھر میں کبھی سکون آ سکتا ہے؟ بولو نہیں. اور لبرل لوگوں کے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے, ان کمبختوں کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میری ذمہ داری کیا ہے اور میری وائف کی ذمہ داری کیا ہے. کیونکہ یہ آدھے مسلمان سوسائٹی کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں, آدھے گوروں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں, نہ ادھر کے نہ ادھر کے. ان کے ہاں عورت کو آزادی وہ چاہیے جو انگریزوں کی عورتوں کو ہوتی ہے, لیکن خرچہ پورا شوہر سے چاہیے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ ان کے ہاں عورت مکمل آزاد ہوتی ہے, لیکن گرل فرینڈ کی طرح اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے. وہ اس کو وسیم صاحب سے بھی, استغفر اللہ, یہ والے وسیم نہیں, انگریزوں کے جو مائیکل ہیں ان سے بھی اس کو ریلیشن کی اجازت ہے. اور ادھر تو شوہر ہے اس پہ وہ بھی آزاد ہوتا ہے ذمہ داریوں سے, کسی قسم کی بیوی پہ بھی پابندیاں نہیں لگا سکتا. تو اتنا آزاد ہے کہ وہ بیوی پہ پابندی نہیں لگا سکتا, لیکن بیوی اس کی رسپانسبلٹی بھی نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہو؟ اس کے ذمہ نہیں ہے بیگم کو اپنے خرچے پہ چائے بھی پلائے ہو, بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کرے, یہ اس کے ذمہ نہیں ہے. تو ہمارا جو سیکولر لبرل طبقہ ہے اس میں عورت کو آزادی چاہیے انگریز عورتوں والی, خرچہ چاہیے مسلمانوں والا, اسلام والا شوہر سے. اور ان لبرل مردوں کو بیوی کو باؤنڈ کرنا ہے اس طریقے سے جیسے اسلام نے بیوی کو باؤنڈ کیا ہے, شوہر کی اطاعت کرے. لیکن بیوی کے حقوق سے آزاد ایسے ہونا ہے جیسے انگریز آزاد ہیں. بنے کیوں کر جو ہو سب کار الٹا, ہم الٹے یار الٹا بات الٹی, ہم الٹے بات الٹی یار الٹا. مہتاب رائے ایک شاعر گزرا ہے, اس نے کہا میرے نام میں مہتاب میں ہم بھی الٹا تو مہ بن گیا, بات الٹی تو تاب بن گیا, رائے الٹی تو کیا بن گیا, یار بن گیا. تو ہم بھی الٹے, بات بھی الٹی, یار بھی الٹا. ہمارا نام میں تو ہر چیز ہی الٹی ہے, تو بنے کیوں کر جو ہو سب کام الٹا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. رنگی کو نارنگی کہیں تند مال کو کھویا, چلتی کو گاڑی کہیں, آگے شاعر کا نام میں بھول گیا, دیکھ کے شاعر رویا, شاعری لگا دیتا ہوں. رنگی کو نارنگی کہیں, جو اتنی کلرفل چیز ہوتی ہے نارنگی, اس کو کیا کہتے ہیں, جو رنگ والی ہوتی ہے اس کو نارنگی بولتے ہیں, یعنی رنگی نہیں. اور تند مال, جو خوب دودھ کو پکا کے اس کا جو مال نکالا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کھویا, یعنی کچھ بھی نہیں آیا اس میں, لیکن اسی اصل تو یہی تھا دودھ میں, اس کے بغیر دودھ نے سب کچھ کھو دیا, لیکن اس کو کھویا کہہ رہے ہوتے ہیں. اور جو چیز ہمیشہ چلتی ہے اس کو کہتے ہیں گاڑی, یعنی گاڑ دیا زمین میں اس کو. تو کہتے ہیں جب شاعر نے یہ سب کچھ دیکھا تو رویا کہ یار یہ مارکیٹ میں نہیں ہوتی ایسے آدمی کو دیکھ کے. کہتے ہیں جب بھی آؤ ایسا لگتا ہے رو رہا ہے, یہ شکل ایسی بن جاتی ہے رونے والی. تو خوش مزاج لوگ سب کو پسند ہوتے ہیں. بیگم صاحبہ کو بھی چاہیے, گھر میں کچھ خواتین بھی بیان سن رہی ہیں, شوہر کے سامنے ایسے رو, اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, آپ بہت اچھے میاں ہو, بہت کھلا رہے پلا رہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہر وقت میاں کو یہ بھی نہیں کیا, آج یہ بھی نہیں کیا. بھائی جو کام کر دیے وہ دکھاؤ, آپ نے یہ بھی کر دیا, یہ بھی, یہ والا رہ گیا تھا, 2 انڈے لانا بھول گئے تھے, یہ بھی لیتے آئیے گا. تو عورت اپنے شوہر کے سامنے ہر وقت منفی باتیں, شوہر بیوی کے سامنے ہر وقت الٹی باتیں, تم ایسی ہو, تم ایسی ہو, تمہارے اندر یہ خرابی, ہر آدمی نیگیٹو چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہے اور نیگیٹیوٹی کو پروموٹ کر رہا ہے. تو خوشیاں کہاں سے ملیں گی میرے بھائی, خوشیاں کہاں ملیں گی, غم ہی غم ہوں گے سوسائٹی میں. ہمارے حضرت بہت مالدار تھے, بہت مالدار. ہم تو طلبہ تھے, ہماری جیب میں تو دھیلا نہیں ہوتا تھا, لسی کے پیسے ہوتے تھے, وہ میں جا کے پی کے آ جاتا تھا. لیکن ہمیں اپنے شیخ کو دیکھ کے کبھی دولت کی ہوس پیدا نہیں ہوئی کہ یار حضرت کی گھڑی, اس وقت کتنی مہنگی گھڑی پہنتے تھے وہ, اور گاڑی تو شہزادوں والی گاڑی رکھی ہوئی تھی. لیکن اللہ کا شکر ہے ہمیں ان کو دیکھ کے کبھی ہوس نہیں ہوتی تھی, اور کبھی یہ بھی نہیں ہوتا تھا حضرت آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں, میرے پاس آج لسی کے پیسے ختم ہو گئے ہیں, کائنڈلی. ہمیں پتا تھا یہ کفر ہے حضرت کے ہاں, حضرت کی نظر میں یہ کیا ہے, کفر. کوئی بات نہیں, غریب ہو تو غریب ہو, بس غریبوں غربت میں انجوائے کرو.
تو حضرت تو ہمیں دکھاتے بھی تھے بعض دفعہ. یہ ایسے فرماتے یہ گھڑی پتہ ہے کتنے کی ہے؟ اس زمانے میں 60,000 کی. نہیں آئی سمجھ میں؟ 1980 میں حضرت نے خریدی تھی. کتنے کی؟ یہ نہیں ہے کہ چوری ہو جائے, یہ تو 5,000 کی ہے. 60,000 کی گھڑی خریدی تھی, پلاٹینم کی گھڑی تھی وہ, اور ٹائم کی ایکوریسی اور سوبر تھی. ایسے نہیں کہ اس میں ڈائمنڈ لگے ہوئے ہوں, یہ کچھ نہیں. پیسہ دیا تھا اللہ نے. گاڑی شہزادوں والی اتنی لمبی چوڑی گاڑی روڈ پہ چلتی تھی, پتہ چلتا تھا, اور ہم گاڑی میں حضرت کے بیٹھے بھی. لیکن مجال ہے, ہم نے حضرت سے کبھی کہا حضرت گاڑیوں میں گھوم رہے ہو تھوڑا سا, تو آج بوٹیاں تو مرغی جو پکی ہے اس میں گوشت تھوڑا زیادہ ڈلوا دیتے, صحیح ہے نا؟ کچھ بھی نہیں, کیونکہ ہمیں تربیت ایسی کی تھی کہ بھائی دوسرے کے پاس جتنا بھی پیسہ ہو تو آپ اپنے بارے میں اپنے آپ کو یہی سمجھو اللہ نے مجھے جتنا دیا اتنا کسی کو بھی نہیں دیا. ایک واقعہ جلدی سے سنا دیتا ہوں تاکہ یہ اور اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے. ہمارے مدرسے میں ایک طالب علم تھا, اس کو ہو گیا کسی لڑکی سے عشق. آپ کہہ سکتے ہو مدرسے میں عشق کہاں سے چڑھ گیا؟ پہلے تو نہ فیس بک نہ ٹک ٹاک, وہ کہیں گیا ہوگا کہیں, یعنی مدرسے کے اندر کوئی لڑکی نہیں تھی, باہر کسی لڑکی سے عشق ہو گیا اس کو. اور گھننا اتنا تھا, اب کسی کو پتہ نہیں چلے گا, پرانا واقعہ ہو گیا. گھننا اتنا تھا کہ لڑکی کے بھائی کا نمبر نکال لیا اس نے, لڑکی کے بھائی کا کانٹیکٹ نمبر کسی طریقے سے. اچھا وہ دور پی ٹی سی ایل کا دور تھا, موبائل فون ابھی اس وقت اتنے عام ہوئے نہیں تھے. خیر جی, نمبر شمبر نکال کے گھر کا لڑکی کے بھائی سے رابطہ کیا اور وغیرہ وغیرہ. اب دونوں کے نا لڑکا لڑکی کی پرچی بازی شروع. پہلے پرچیوں پہ عشق معاشقے ہوتے تھے, پورا لکھ کے دینا پڑتا تھا باقاعدہ. تو وہ کہتے ہیں نا لیلا مجنوں اس دور میں آ گئے. انہوں نے کہا بھائی اب ہم کبوتروں سے ہی دوبارہ کرتے ہیں, کبوتر ہی سے, یہ موبائل میں وہ مزہ نہیں ہے جو کبوتر گیری میں ہوتا تھا. تو ایک دن لیلا نے مجنوں کو لیٹر بھیجا, کبوتر لے کے آیا, خالی لیٹر تھا. تو اس نے کبوتر پہ لکھ کے بھیجا یہ کیا ہے, اس نے جواب نہیں, مس کال تھی یہ. تو اب اس طالب علم نے کیا کیا, اس کو ہو گیا کہیں معاشقہ. ینگ لڑکا تھا بالکل 22-23 سال کا. خیر جی معاشقہ ہو گیا, لڑکی بھی راضی, لڑکی کے گھر والے بھی راضی. کوئی ہوگا آنکھ مٹکا, اللہ معاف فرمائے, نوجوان آدمی تھا. خیر غلط چیز کو صحیح نہیں کہنا چاہیے, لیکن بہرحال وہ ایسا آنکھ مٹکا ہوا, لڑکا لڑکی دونوں راضی, لڑکی کے گھر والے بھی راضی ہو گئے. لیکن لڑکی کے گھر والے تھے مالدار, طالب علم تھا غریب, ان کے سٹینڈرڈ کا نہیں تھا. اب اس کو چاہیے تھا روکھڑا. کیا چاہیے تھا؟ روکھڑا. یا تو ہوتا ہے کوئی آدمی قرض لے لیتا ہے کہ بھائی ابھی میرے پیسے, ابھی کمیٹی کھلنے والی, اگلے مہینے شادی آج آ گئی تو 1 مہینے کے لیے ادھار دے دو. وہ تو دوستی یاری میں چلتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کی کوئی سورس آف انکم تو تھی نہیں کہ قرض لے لوں واپس لوٹا دوں, کچھ بھی نہیں. اس نے ایک سیٹھ تھے ہمارے مدرسے میں, عالم بھی تھے سیٹھ بھی تھے, بڑے مالدار. ان سے بات کی جا کے, جی ایکچولی میری شادی ہونے والی, پیسے ویسے ہے نہیں, اتنی مشکل سے لڑکی راضی ہوئی ہے, آپ ذرا میرے لیے پیسوں کا انتظام کر دو. کچھ پیسے ویسے نہیں میرے پاس, اتنا مہر دینا ہے, ایک گھر بھر لینا ہے, رینٹ لینا ہے, فلانا لینا ہے, ڈمکانا لینا ہے. اچھا حضرت کو اس کے معاشقے کا پتہ چل گیا تھا پہلے ہی. حضرت نے اس کو بلا کے سمجھایا, دیکھو یہ نامناسب ہے, طالب علم پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی. وہ کہتا تھا بس میں مجبور ہو گیا ہوں. 2-3 دفعہ کئی بار حضرت نے اس کو یہ بات سمجھائی, لیکن حضرت برداشت کر رہے تھے نا کہ نوجوان ہے, آرام آرام سے اس کو انسان کا بچہ بنائیں گے. بھائی تربیت کے لیے آیا ہے نا, اس لیے تھوڑی آیا ہے کہ وہ تو پھر کوئی حرام کام تو نہیں کر رہا, بہرحال جا نکاح کی طرف ہی رہے. تو حضرت بہت غصے میں تھے اس سے نا کہ یار تم کیا حرکت کر رہے ہو یہ, لیکن برداشت کر رہے تھے. جب حضرت کو پتا چلا نا کہ اس نے پیسے مانگے ہیں کسی سے, اسی وقت کک آؤٹ کیا اس کو. بولا برداشت, جب تمہاری اوقات نہیں ہے اتنی اونچی جگہ شادی کرنے کی تو مت کرو بھائی. عشق معاشقہ بھی کرنا ہے تو اپنی اوقات دیکھ کے کرو نا. کیا خیال ہے, تم رہتے گندے نالے پہ ہو اور ڈیفنس کی کسی شہزادی پہ تم عاشق ہو گئے, اور اب ادھر ادھر سے بھیک مانگتے پھر رہے ہو کہ یار میں نے ایکچولی اور زکاتوں کی بھی مانگتے پھر رہے ہو. اور یہ تو بھائی یہ تو ہوس ہے, ایسے تو کسی کو بھی بیٹھے بیٹھے عشق ہو جائے. وہ ایک چوہا نے ہتھنی کو پرپوزل بھیجا. چوہا تھا, ہاتھی کی جو مادہ ہوتی ہے نا اس کو پرپوز کیا نا شادی کے لیے. تو ہتھنی کو آ گیا غصہ کہ ابے یار. ہتھنی نے بولا بے غیرت, تو اپنی اوقات دیکھ, تو اپنا قد دیکھ, کلر دیکھ اپنا, اور پرسنالٹی دیکھ, تجھے شرم نہیں آتی, مجھے پرپوز کر رہا ہے. تو چوہے نے بولا ان سب باتوں کو چھوڑ, کانفیڈنس دیکھ تو میرا, کانفیڈنس دیکھ. تو اس لڑکے کے پاس بھی کانفیڈنس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. حضرت کو غصہ آیا کہ بھکاری پن کیوں شروع کر دیا. تو حضرت نے ہم سب کو بلا کے کہا کہ اس کا یہ جرم جو غیر اخلاقی حرکت تھی یہ میں نے برداشت کر لی, لیکن یہ جو بھکاری پن دکھایا ہے نا یہ قابل برداشت نہیں. اس کو نکال دیا مدرسے سے. وہ اتنا رویا ہے, دروازے پہ پڑ گیا 3 دن. حضرت نے معاف نہیں کیا, فرمایا یہ ناقابل معافی جرم ہے
کہ اللہ کے در کے علاوہ کسی اور در پہ سر جھکانا. اور ضرورت کیا؟ اپنے معشوقہ چاہیے اپنی. شادی بھی انسان کی ضرورت ہے لیکن ہوس ہے نا، یہ آپ کا اسٹینڈرڈ ہے نہیں وہاں کا، اور آپ ستاروں پر کمندے ڈالنے کے لیے لوگوں سے کیا مانگ رہے ہو؟ پیسے مانگ رہے ہو. یہ بیماری آج ہماری سوسائٹی میں بہت عام ہو گئی ہے، دینداروں میں بھی، کیونکہ اس کو جرم سمجھا ہی نہیں جاتا. نماز چھوڑنے کو جرم سمجھا جاتا ہے، روزہ چھوڑنے کو جرم سمجھا جاتا ہے. استغنا، سر اٹھا کے جینا، بھائی اسلام کے بہت بڑے حکام میں سے ایک حکم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو جو بغیر ضرورت کے، حدیث کا مطلب یہی ہے، بھیک مانگتا ہے نا، قیامت کے دن اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا. بھیک مانگنے والے کے چہرے پہ قیامت کے دن گوشت نہیں ہوگا. آپ کہہ سکتے ہیں ہم بھیک تھوڑی مانگتے ہیں. بھائی یہ جو کر رہی بھیک ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ عیاشی کے لیے پیسے لینا. جہاں مجبوری ہو وہاں تو شریعت نے اجازت دی ہے. ہاں توکل کا تقاضا تو یہ کہ وہاں بھی نہ مانگو، لیکن وہ درجہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا. لیکن جہاں پیٹ کا مسئلہ ہو، بھوک سے مر رہے ہو، مانگ سکتے ہو آپ. خدا نخواستہ خطرناک بیماری ہو گئی، پیسے نہیں ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ پیسے علاج کراؤں گا تو بچ جائے گا مریض، تو وہاں بھی ایک ضرورت سمجھ میں آتی ہے. لیکن شادیاں کرنے کے لیے آپ پیسے مانگنا شروع کر دو یار. اور شادی بھی یہ نہیں کہ چلو آپ کی عمر نکل رہی ہے، اب آپ کو زنا کا خطرہ ہے، تو بھی سمجھ میں آتا ہے. معشوقہ اسٹینڈرڈ آپ کا، سب کو تھوڑی اپنی معشوقائیں مل رہی ہیں، تو یہ تو بھیک ہی ہے، چاہے کوئی بھی لیبل لگاؤ. تو حضرت نے ایسا نکالا، فرمایا نہیں رکھوں گا. ساری زندگی کے کہا اس نے میری محنت برباد کر دی ہے، اتنے سال سے بیان سن رہا ہے، اب تک کتنی بات سمجھ میں نہیں آئی اس کے، تو آگے کیا یہ کرے گا؟ یہ تو مولوی بنے گا، بھکاری بن کے ساری زندگی لوگوں کے سامنے کچکول لے کے ہاتھ پھیلائے گا. فرمایا ایسے بھکاریوں کو ہم نے مولوی نہیں بنانا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ حضرت کا یہ بھی کہنا تھا اگر یہ مولوی نہ ہوتا تو رکھ لیتا میں اس کو، کیونکہ بہت سارے دنیا میں فنڈر پڑے ہوئے، ایک اور فنڈر ہو گیا، لیکن مولوی بنے گا. آج اس کی یہ حالت ہے، اپنی معشوقہ کے حصول کے لیے بھیک مانگ رہا ہے، اسٹیٹ سے پیسے مانگ رہا ہے. تو کل جب یہ مولوی بنے گا تو کیا اعتماد ہے اس کے اوپر کہ لوگوں سے کیا کچھ نہیں مانگے گا؟ یہ اسے حضرت ہمیں ترس آنے لگا تھا، رو رہا تھا ایسا گڑ گڑا کے، دروازے پہ بیٹھ گیا تھا مدرسے کے 3 دن تک. فرمایا بکواس ہے، اس کو نکالو یہاں سے. کہا کوئی اب اعتماد ختم. فرمایا اعتماد ایک دفعہ ختم ہوتا ہے، بحال ہونے میں صدیاں لگ جاتی ہیں، اس کے ختم منٹوں میں ہوتا ہے. کام ایسا کیوں کیا؟ تو یہ میں کیوں واقعات آپ سب کو سنا رہا ہوں، ٹوپیوں والوں، داڑیوں والوں، خاص طور پر تمہارے لیے، ٹھیک ہے نا؟ عزت کے ساتھ جینا سیکھو. ہوٹل میں جایا کرو، فری پھوکٹ میں مت کھایا کرو داڑھی دکھا کے، پیسے دو. ایک حرام خور نے میرے ساتھ یہ بھی کیا پنجاب میں. اب تو جب بھی کوئی ہوٹل میں فری میں کھانا کھلا رہا ہوتا ہے نا، تو میں ہوٹل والے کے کان میں جا کے بول دیتا ہوں کہ میں نے نہیں بولا تھا فری کا کھلاؤ، اس سے پیسے لو. ہوتا کیا ہے؟ مفتی طارق مسعود صاحب تشریف لا رہے ہیں ہوٹل میں، ان کی دعوت ہے، اور ان کے ساتھ 25 چمچوں کی بھی دعوت ہے. مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا، دل میں سوچ رہا ہوں یار ماشاءاللہ دیسی مرغا مکھن میں پکا کے یہ بندہ کھلا رہا ہے، کتنا عظیم انسان ہے یار. میں اسے کہتا ہوں ارے نہیں اتنا خرچہ کیوں کرے؟ نہیں مفتی صاحب ہم آپ کا بیان سنتے ہیں، اب اتنا تو بنتا ہے نا. اور کمبخت نے ہوٹل سے رابطہ کیا ہوا ہے، ہوٹل کے مالک سے، کہ یار مفتی صاحب آ رہے ہیں، ان کا تھوڑا اکرام کر دو. کمبخت جب تو نے اسی سے اکرام کروانا ہے تو اسی سے فون کروانا، تو کیوں پھلتر کی طرح چپکا ہوا ہے بیچ میں؟ یہ ساری بدماشیاں کون کر رہے ہیں؟ ٹوپی اور داڑھی. ایک دفعہ ایسے ہی ہوا پنجاب میں، شہر کا نام لوں گا تو اس بغیرت کو پتہ چل جائے گا میری بات ہو رہی ہے، حالانکہ پتہ ویسے بھی چل جائے گا اس کو انشاءاللہ، کیونکہ بغیرت کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے، میری بات ہو رہی ہے، بغیرتوں کو پتہ ہوتا ہے. اس نے کیا کیا؟ آرڈر دیا پنجاب کے کسی ہوٹل میں، میرا بیان تھا تو بیان کے بعد کہا آپ کو میں دیسی مرغا کھلاؤں گا، اور مکھن کی کڑائی میں نا مکھن وقت میں پکا ہوگا دیسی مرغا. ہم چلو یار دیسی مرغا کون چھوڑتا ہے. ہم نے کہا بیان کے بعد بھوک بھی بہت ٹائٹ لگ رہی ہوتی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. میں گیا ہوں تو 20-25 افراد بھی ساتھ میں نے کہا سب سے پے کرنا ہوگا، سب نے بیٹھ کے کھا کے آ گئے، مرغا یہ وہ. پھر ہوٹل کے مالک نے سیلفیاں ویلفیاں سب کچھ. بعد میں پتا چلا ایک دھیلا اس کمبخت نے نہیں دیا ہے ہوٹل کے مالک کو، اور مالک کو یہ بتایا کہ مفتی صاحب تمہارے ہوٹل میں آنا چاہتے ہیں. اس کو بےچارا کیسے مانگے گا مفتی صاحب سے پیسے، اور اس کو کیا پتا تھا کہ ایک کے بجائے 25 پھلترو اور بھی ساتھ میں آئیں گے. تو ان کو ہو سکتا ہے ان کمبختوں کو پتا ہو، یہ بھی تو ممکن ہے کہ ان کو نہ پتا ہو، وہ سمجھ رہے ہو کہ مفتی صاحب کی شاید کوئی ولیمہ رہ گیا تھا، وہ کر رہے ہیں اب. تو بھائی یہ کتنی بری بات ہے یار. میں جب آیا مجھے پتا چلا کہ یہ سب فری میں تھا. میں نے کہا اس ہوٹل کے مالک کا نمبر تلاش کرو کسی طریقے سے، اس کو میں فون کر کے کہوں کہ بھائی ہم مفت خورے نہیں ہیں، اس کے پیسے میں ابھی بھجواتا ہوں آپ کے پاس. آپ نے اتنا 25 آدمیوں کا دیسی مرغا کا خرچہ کم ہوتا ہے کیا؟ اور وہ بھی مکھن میں اس کو جو ہے نا پکا کے کھلا رہے ہو تم. تو یہ حرکت بھی کس نے کی تھی؟ داڑھی والے نے. تو میں نہیں کہہ رہا میرے بھائی داڑھی والے برے ہوتے ہیں، لیکن برے لوگ بھی داڑیاں رکھ لیتے ہیں. بہت گھٹیا حرکت ہے، بہت نیچ حرکت ہے. تو استغنا کے ساتھ سر اٹھا کے جیو، نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے.
میرے جب باہر ملکوں میں سفر ہوئے تو بہت اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں. تو ایک سے ایگریمنٹ ہوا ہم آپ کو بلائیں گے اور اتنے پیسے ہمارے اتنے پیسے آپ کے. میں نے کہا نہیں آؤں گا. کسی نے کہا پھر آپ اس ملک میں جا نہیں سکتے. میں نے کہا انڈا موڈ از دی بیسٹ. نہ جائیں ہم کسی دنیا کے کسی ملک میں. بے غیرتی کے ساتھ دنیا میں گھومنا یہ کون سا کمال ہے؟ بیٹھے رہو, ہمیں یہاں انجوائے کر رہے ہیں لائف کو. کوئی کمی ہے ہمارے پاس یہاں پہ بھائی؟ نہیں جائیں گے امریکہ, نہیں جائیں گے کینیڈا, نہیں جائیں گے جاپان, نہیں جائیں گے سوئٹزرلینڈ. کیا کرنا ہے بھائی؟ یورپ کے جتنے ملکوں میں گیا ہوں بھائی, نہیں جائیں گے ہم. نہیں گئے ہوتے تو کیا ہو جاتا. اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں بچے ہیں, گھر والے ہیں, صبح مرغیاں انڈا دیتی ہیں اور وہ انڈا دیسی انڈے کا اپنا مزہ, پھر چوزوں میں بٹھانے کا. ہماری لائف کی یہاں بہت اچھی گزر رہی ہے بھائی. تو اگر عزت کے ساتھ چلے جائیں تو بہت اچھی بات ہے, نہیں جائیں تو کوئی قیامت. ایک صاحب آئے, کہنے لگے وہ زکوٰۃ سے نا اصل میں ایکچولی میں اپنے بچے کو امریکہ میں یونیورسٹی میں بھیجنا چاہتا ہوں ڈاکٹر بنانے کے لیے, سب زکوٰۃ کے پیسے چاہیے مجھے, آپ کے تو اتنے جاننے والے ہیں. میں نے کہا کیوں بھائی, یہاں کھانے کو روٹی نہیں ہے لوگوں کے پاس, تم اپنے بچے کو بھیج رہے ہو ہائی ایجوکیشن کے لیے امریکہ, اس کے لیے بھیک مانگ رہے ہو. کہہ رہے نہیں, کیا سوسائٹی میں جب ڈاکٹرز اچھے ریلائبل ڈاکٹرز نہیں ہوں گے تو ملک ترقی کیسے کرے گا؟ میں نے کہا کر لے گا, آپ اس کی ٹینشن نہ لیں. کہہ رہے نہیں یہ بھی تو ایک ضرورت ہے نا سوسائٹی کی, یہ بھی تو ضرورت ہے بچوں کی ایجوکیشن. میں نے کہا بالکل ضرورت نہیں ہے, اپنے خرچے پہ ہو تو بہت اچھا ہے, نہیں ہو ادھر بٹھاؤ. کہہ رہے پھر میرا بچہ تو نہیں پڑھ سکتا. میں نے کہا ٹماٹر بیچے, ریڑھی لگائے یہاں پہ. میں اتنا کر سکتا ہوں کہ آپ کے بچے کو زکوٰۃ کے پیسوں سے ریڑھی 2 دلوا سکتا ہوں, اور پہلی دفعہ میں ٹماٹر بھی دلوا سکتا ہوں زکوٰۃ کے پیسوں سے. پہلی دفعہ میں زکوٰۃ دوں گا اس کو, ٹماٹر لا کے اس کی ریڑھی لگا دوں گا, اس کے بعد اس نے اپنا خرچہ اس ٹماٹر سے نکالنا ہے. کہہ رہے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ کہنا آسان ہے مفتی صاحب, کر کے دیکھو پتا چلے گا. میں نے کہا کرنا یقیناً مشکل ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ زکاتوں سے امریکہ میں ایجوکیشن کے لیے جانا شروع کر دو. یہ نہیں ہوتا. تو جب 1-2 دفعہ مشکل لگے گا اس کے بعد مزہ آنا شروع ہو جائے گا. ٹماٹر اتنے روپے کلو, ٹھیک ہے نا, اتنے روپے کلو. یہ ٹماٹر والے ڈپریشن میں تھوڑی ہوتے ہیں, یہ زیادہ خوشیوں کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو دنیا کو جب تک مسافر خانہ نہیں سمجھو گے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. اور جو میری گاڑیاں دیکھ کے جو لوگ جل رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ مولوی کہتے ہیں پیسہ مت رکھو اور خود گھوم رہے ہوتے ہیں, اصل میں وہ بھی بےچارے حب دنیا کے مریض ہوتے ہیں, جل رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہو گیا, واٹس گوئنگ آن. تو دنیا کی محبت جب ختم ہو جاتی ہے تو کسی کا پیسہ دیکھ کے بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی, اور ہو تو خوشی ہوتی ہے. چلو یار, ہم اپنے شیخ کو دیکھتے تھے, اتنی اللہ نے دولت دی ان کو, ہمیں تو کوئی جیلسی نہیں ہوتی تھی. اور ہم دال کھاتے تھے روزانہ, مدرسے میں کیا کھاتے تھے ہم؟ دال, ڈیلی دال. تو ہمیں یہ نہیں تھا کہ اب ہمارے حضرت کی خوراک بہت ٹائٹ تھی, اپنے پیسوں سے تھی نا, مدرسے کے پیسوں سے نہیں تھی, زمینوں کی آمدن آتی تھی, کھاتے تھے. صبح حضرت کا ناشتہ ہوتا تھا 2 ہاف فرائی انڈے, ہاف بوائل انڈے, سیب لازمی, جب سیب کا موسم ختم ہوتا ٹورنٹو سے سیب آتے تھے ان کے لیے, اور بادام اور یہ بھنے ہوئے چنے, یہ لازمی ان کی خوراک کا حصہ. پھر شہد, اور پھر رات کو بھی اکثر پروٹین والی چیزیں کھاتے تھے, چکن وغیرہ, اور بہت خاندانی خوراک تھی حضرت کی, اور بڑے اسٹینڈرڈ کی خوراک تھی. ہم کیا کھاتے تھے مدرسے میں؟ ڈیلی دال. ایک دن گوشت بنتا تھا مرغی کا, اس میں بھی ایک دفعہ طلبہ کی بوٹیوں پہ لڑائی ہوئی تو 40 دن کے لیے بوٹیاں بند, کہ خالی شوربہ پڑے گا. حقیقت. اب بتاؤ ہمیں غصہ نہیں آئے گا؟ حضرت آپ تو یہ کھا رہے ہو اور ہمیں یہ, تو حضرت کیا کر, کوئی بات نہیں بھائی, جتنا اللہ نے دیا کھاؤ, تو مجھے جو اللہ نے دیا تو میں اس حساب سے کھاؤں گا. کبھی میرا موڈ ہوا تو تمہیں بھی کھلا دوں گا, کبھی حضرت دعوت بھی کر دیتے تھے. تو یہ مزاج بنایا گا بھائی, دوسرے کی دولت تو اس کے لیے, تمہارے لیے تھوڑی ہے. اب یہ نہیں کہ حضرت کنجوس تھے, نا کنجوس نہیں تھے. حضرت صرف خوراک پہ ٹائٹ خرچ کرتے تھے, باقی دولت کی ڈھیر لگے ہوئے ہم نے حضرت کے سامنے دیکھے ہیں. اپنا مہینے کا خرچہ نکالا, سیب انڈے منڈے یہ خرچہ نکالا, سارا فی سبیل اللہ صدقہ. سوال پیدا ہوتا ہے جب وہ سارا انہوں نے صدقہ کرنا ہے تو اپنے طلبہ کو ہی کھلا دیں؟ نہ بھائی نہ. تم کو اگر مفت میں مرغوں کی عادت پڑ گئی نا تو ساری زندگی تمہیں مرغا چاہیے. عادتیں تھوڑی خراب کرنی ہے, جو ہے اوقات اس کے حساب سے کھاؤ. تمہاری اوقات دال والی, کیا کھاؤ گے تم؟ دال. یہ سمجھا. اور جو ہمارے یہاں مالدار طلبہ تھے ان کے گھر سے بڑے بڑے کھانے آتے تھے. ایک دفعہ کیا ہوا, واقعات سے واقعات یاد آ رہے ہیں لیکن یہ سارے سبق آموز ہیں. ایک میمن طالب علم تھے, وہ بڑے مالدار سیٹ کے بچے, ان کے گھر سے کھانا آتا تھا. وہ کھانے کا جب ٹفن کھلتا تھا نا تو خوشبو ہی سبحان اللہ, ایسی کڑائی مرغیاں اور کیا کیا ہوتا تھا. اب جو 1-2 لالچی طلبہ تھے نا, ان کے جب خوشبو آتی تھی نا ان کو, تو وہ تھوڑا کھسکتے ان کے دسترخوان کے قریب چلے جاتے تھے. اچھا ہمیں حضرت نے سمجھایا ہوا تھا بھائی یہ اچھا کھا رہا ہے تو کھانے دو. ہم دال کھا رہے ہوتے تھے اور ان کے وہ مرغا ہمارے سامنے بیٹھ کے کھا رہے ہوتے تھے. ہمیں ذرا بھی کبھی دل نہیں کیا کہ ایک نوالا ہم یہاں سے پکڑ لیں. بھائی وہ مالدار باپ کا بچہ ہے, کھانے دو یار.
اچھا ہم یہ جو دال کھا رہے تھے نا، یہ بھی میں فری میں نہیں کھا رہا تھا، ہمارے والد صاحب پیسے دے رہے تھے کہ بھائی چلو منتھلی دو، لیکن اس اسٹینڈرڈ کے مالدار ہم نہیں تھے جیسے وہ تھے. تو اب کیا ہے کہ وہ مرغا کھا رہے ہیں اسی دسترخوان پہ، ہم نے تو کبھی نوالا بھی نہیں لے رہے کہ بھائی ان کا ہے کھاؤ یار، نہ کبھی لالچ. حضرت نے سمجھا ایسا دیا تھا کہ بھائی جو جس کا ہے اس کو کھانے دو. اب ایک دو نئے طلبہ آئے تو ان کو نا کھسکتے ہوئے نا گننے بن کے 2 نوالے یہاں سے لیے. اب وہ بیچارہ مروت میں پوچھ لیتا تھا کہ چلیں آپ کھا لیں، اس میں تو کھا لیا. اب اس کا کھانا ہی آدھا ہو جاتا تھا، یا تو وہ کھانا ڈبل منگوائے. تو انہوں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت اب مجھے شرم آ رہی ہوتی ہے، یہ طلبہ دال کھا رہے ہیں، میں یہاں بیٹھ کے مرغا کھا رہا ہوں، تو یا تو میں بھی دال کھاؤں، اب مجھے عادت نہیں ہے، لینڈ لارڈ کا بیٹا دال کی عادت اس کو نہیں ہوتی، یا پھر میں گھر سے زیادہ کھانا منگواؤں. انہوں نے فرمایا قطعاً نہیں، گھر سے آپ کو زیادہ کھانا منگوانے کی اجازت بولو نہیں. یہ ہے تربیت جو آپ کو بتا رہا ہوں. دنیا دار آدمی کیا کہیں گے، بھائی تو مرغا کھا رہا ہے تو سب کو مرغے کھلا. ٹھیک ہے، سیٹھ میں یہی جذبہ ہونا چاہیے، لیکن غریب میں یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے. غریب میں بھائی تو مرغا کھا رہا ہے، تیری مرغے کی استطاعت ہے، ہماری دال کی استطاعت ہے، ہم دال ہی کو مرغا سمجھ کے کھائیں گے. تو حضرت کے پیش نظر طلبہ کی تربیت کرنا بھی تھی. تو حضرت نے فرمایا آپ کو قطعاً اجازت نہیں ہے، آپ ایک آدمی کا کھانا منگواؤ اور وہی کھاؤ، اور جو آپ کے ساتھ کھانے لگے اس کو صاف منع کر دو، یہ میرے گھر سے آیا، آپ کے لیے یہ نہیں آیا، تاکہ ان کو بھکاری پن کی عادت. بولو میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. میرے اس کلپ پہ بھی بہت سے لوگ اعتراض کریں گے کہ جب غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے تھے تو تمہیں مرغا کھانے کی ضرورت کیا ہے. بھائی دنیا میں اسی طرح مالدار امیر سب اکٹھے ہی رہتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ مالدار اپنے لیے الگ کمرہ بنا کے وہاں چھپ چھپ کے کھایا کرے، اور بھائی سب اکٹھے کھا رہے ہوتے ہیں. غریب کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے. جتنا اللہ نے تمہیں دیا تم اس میں انجوائے کرو نا. تم اس کے برتن پہ، اس کی پلیٹ پہ گھور کے دیکھ کیوں رہے؟ تو کیوں دیکھ رہا ہے بھائی تو اس کے برتن میں گھور کے؟ تو ہمیں تو کبھی بھی نہیں ہوا. وہ کئی دفعہ کہتے بھی تھے آپ کھائیں، نہیں بھائی آپ کھائیں یار آپ کھائیں. جب بہت زیادہ کبھی بعض دفعہ وہ خود ہی دعوت کر لیتے تھے. دعوت تو پھر ٹھیک ہے، دعوت کرتے تھے پھر تو پھوڑ پھاڑتے تھے طبیعت سے کہ بھائی آج میری طرف سے سب طلبہ کی دعوت ہے. جب دعوت ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بھائی وہ اسی دسترخوان پہ بیٹھ کے سونے کے نوالے کھائے اور آپ کوئلے کھا رہے ہو. تو اگر آپ کے دل میں لالچ آ رہی ہے نا کہ یہ سونے کا نوالا مجھے دے، آپ برے ہو. میں سمجھا پا رہا ہوں کہ میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو. آپ لوگ تربیت کے لیے آتے ہو نا، اصلاح کے لیے، تو بھائی اصلاح میں تو پھر یہی باتیں ہوتی ہیں، اور یہ سب باتیں میں اپنے لیے بھی کر رہا ہوں کہ میں نہ بگڑ جاؤں. تو کسی کے پیسے پہ نظر مت رکھو. کوئی جہازوں میں گھوم رہا ہے، کوئی ہیلی کاپٹروں میں گھوم رہا ہے، کوئی سونے کے نوالے کھا رہا ہے، کوئی مرغے پھوڑ رہا ہے. آپ کو جو اللہ نے پان گٹکا دیا ہے نا اسی پہ کیا کرو. وہ لو بہت اللہ. ایک غریب کا اور واقعہ سنا دوں. ادھر ہی رہا کرتا تھا پڑوس میں، گنے کا رس لگاتا، گنے کا رس بیچتا تھا. وہ اتنی محنت والا آدمی. میں جب نیا یہاں مولانا بن کے آیا تو مولاناؤں کی دعوتیں بہت ہوتی ہیں. ادھر سے دعوت آئی، مفتی صاحب آج آپ کی دعوت ہے ہمارے. ہم نئے ہمیں تجربہ نہیں تھا، ہم چلے جاتے تھے، کھا کے نکلے وہاں سے. اس کو بھی لے گیا، میں نے کہا چل بھائی تیری بھی دعوت ہے. پھر دوبارہ دعوت. 2-3 دن اس نے کہا کہ میں تو نہیں جا رہا. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہا یار اپنے گھر میں کھاتا ہوا آدمی اچھا لگتا ہے. مجھے اس کا یہ اسٹائل بہت پسند آیا. میں نے کہا غریب آدمی ہے، مجھے پتا ہے گھر میں کیا کھاتا ہے. کہہ رہے اپنے خرچے پہ اپنی روٹی سونے کا نوالا ہے. میں تو اخلاق اور مروت میں جا رہا تھا نا کہ وہ نہیں گیا تو وہ ناراض ہو جائے گا، لیکن یہ اتنی دعوتیں ہوئی ہیں کہ میں نے اخلاق مروت میں بھی چھوڑ دیا جانا. اخلاق مروت میں بھی کہ یہ تھوڑی کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہر وقت دسترخوان پہ ہی بیٹھے رہیں. پھر میری تصویریں آنا شروع ہو گئی، آج اس کے یہاں مرغا پھوڑ رہے ہیں مفتی صاحب، آج اس کے یہاں، اور ایسے رکھا ہوا ہوتا ہے. ایک تو ایسی آئی ہے بکرا سامنے اور میں آستین چڑھا رہا ہوں یوں کر کے، جیسے کبھی کھانے کو ملا ہی نہیں ہے. حالانکہ وہ آستین میں اس لیے چڑھا رہا ہوں کہ گندی نہ ہو جائے. وہ دال ہوتی تو بھی میں چڑھاتا آستین. پھر جنہوں نے وہ بکرے کی دعوت کی تھی ان کو میں نے فون کیا، میں نے کہا یار یہ کیا ہے؟ کہتے پتہ نہیں کس نے چھپ کے بنا لیے. تو اپنے خرچے پہ کھاؤ میرے بھائی. اور اگر کوئی محبت میں آپ کو کھلا رہا ہے آپ کی لالچ کے بغیر تو یہ اللہ کی نعمت ہے، پھر یہ اللہ کی نعمت ہے. لیکن آپ کی نظریں جا رہی ہیں کہ یہ جیب سے کیا نکال رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، اور وہ کیوں نہیں کھلا رہا، اور اس کے یہاں پھوڑ دیا، اس کے پتہ نہیں چل رہا لڑکی والوں کی طرف سے ہے کہ لڑکے والوں کی طرف سے. تو اس لیے یہ عادتیں اپنے اندر پیدا کرو.